بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ایک مولانا صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رفقا کے ساتھ گھر تشریف لائے، مہمانوں کو بیٹھک میں بٹھایا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کے بعد اندر بیگم صاحبہ کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، میرے دوست آئے ہیں، گھر میں مہمان آئے ہیں، کھانے کے لیے کیا ہے؟ بیگم نے کہا، آج میں نے خاک پکائی ہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب اپنے دوستوں کے پاس کمرے میں تشریف لائے۔ ان کے دوست بھی یہ بات سن چکے تھے کہ ان کی بیگم نے کہا کہ میں نے آج خاک پکائی ہے۔ کہنے لگے، مولانا صاحب باہر تو آپ کا بڑا رعب ہے، دبدبہ ہے، بڑی ہیبت ہے، لیکن گھر کے اندر تو آج ہم نے سن ہی لیا، آپ بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، جس طرح کہ اردو زبان میں محاورہ بولا جاتا ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کی بیگم نے کہا کہ میں نے خاک پکائی۔ کہنے لگے، تمہیں نہیں پتا میری بیگم نے کیا کہا ہے؟ دیکھو، خاک لفظ کو جب ہم الٹا کریں تو یہ بنتا ہے کاخ، یہ بنتا ہے کاخ، اور کاخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فارسی زبان میں کاخ کہتے ہیں محل کو، اور محل کو جب آپ الٹا کریں، الٹا پڑھیں تو یہ بنتا ہے لحم، اور لحم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اردو زبان میں ہوتا ہے گوشت۔ تو میری بیوی نے کہا کہ میں نے خاک پکایا، معنی میں نے آج گوشت پکایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ کہتے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریے، دینی مسائل کو اس طرح ثابت مت کیجیے، مروجہ فقہ کی ترویج کے لیے، پرچار کے لیے، دفاع کے لیے یہ انداز اختیار مت کیجیے، بلکہ آئیے اور لوگوں کو بھی دعوت دیجیے اس دین کی طرف جو اتنا واضح ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما گئے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ میں تمہیں ایسے روشن دین پہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اس کے دن کی مانند روشن ہیں، اس سے وہی شخص ہلاک ہوتا ہے جس میں ٹیڑھ پن ہو، جس میں کجی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس روشن دین پر چلائے اور اس کی معرفت عطا فرمائے، اور جو شیطانی راستے ہیں، گمراہیوں کے راستے ہیں، شیطانی پگڈنڈیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ و مامون فرمائے۔ جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود برحق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو پھر ہم فقہ محمدی کا پرچار کریں، ہم فقہ محمدی کا دفاع کریں، ہم فقہ محمدی کو عام کریں، ہم فقہ محمدی کی ترویج اور تبلیغ کے لیے کام کریں۔ باقی جتنے بھی امام ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ امام محمد بن ادریس الشافعی ہوں، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ہوں، وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ سب بزرگان دین ہیں۔ انہوں نے نہ تو کوئی فرقہ بنایا، نہ کوئی فقہ وضع کی، نہ اس کی تبلیغ کی، نہ اس کی ترویج کی، بلکہ یہی کہا جہاں سے ہم نے لیا ہے تم نے بھی وہی سے لینا ہے۔ قال ابو حنیفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذ باقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال ابو حنیفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام
اخذ باقوالی حتی تعرض علی الکتاب والحدیث المرتضی، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ میرے اقوال لینے سے پہلے قرآن و حدیث پر انہیں پیش کرے، اگر وہ قرآن و حدیث کے موافق ہو، مطابق ہو تو ٹھیک، وگرنہ خود ہی بزرگان دین فرما گئے کہ میرے قول کو دیوار پہ دے مارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، حدیث کو، سنت کو، ارشاد کو، قول کو، عمل کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لو، اپنے سینے میں بسا لو۔ اللہ تعالی ولی التوفیق والہادی۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔